اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی ہم تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت کی ہم نے تشریح اور ان سے کچھ پیغامات اور کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی جو تیسری آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ تفصیلات، کچھ نکات اور کچھ پیغامات بیان کرتے ہیں۔ یعنی متقین وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یا غیب پر ایمان رکھنا متقین کی علامت ہے۔ قرآن جو ہے عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ عالم غیب، غیب کا اطلاق خداوند متعال، فرشتے، قیامت اور حضرت مہدی پر کیا جاتا ہے، اور دوسرا عالم شہود ہے۔ پہلا عالم غیب جس میں پروردگار عالم کی ذات، فرشتے، قیامت اور حضرت مہدی کے بارے میں بیان پایا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے عالم شہود ہے۔ اور متقین وہ لوگ ہیں جو تمام عالم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ان کے لیے محسوس سی سطح پر ہوتا ہے، حتیٰ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا کو بھی آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ اسے نہیں دیکھ پاتے لہٰذا اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ بس یہ جو مادہ پرست ہے، میٹیریلسٹ ہے، یا اسی طرح دیگر ادیان ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی احساس ظاہریہ سے پوشیدہ ہے ان پر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی احساس ظاہریہ سے جو بھی انسان درک کرتا ہے وہی حقیقت ہے۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے، کچھ ایسی حقائق ہے کہ جو ماوراء ہے، جو پس پردہ ہے، جو پوشیدہ ہے احساس ظاہریہ سے، جن پر اعتماد اور جو اپنے وجود میں بھی ہمارے وجود میں بھی ظاہر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی توانائیاں ہیں، عقل کی جو توانائیاں ہیں، اسی طرح ہماری روح ہے یا علم ہے یا عقل ہے، یا اسی طرح اور بھی کئی توانائیاں ہیں جو انسان درک کرتا ہے، لیکن وہ جو زندیق ہے یا دوسرے جو کمیونسٹ ہے اور میٹیریلسٹ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فقط جو احساس ظاہریہ ہے ان سے جو دیکھی جاتی ہے وہی حقیقت ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے نہیں، ان حقائق کے پس پردہ بھی کچھ حقائق ہے اور جن پر اعتماد رکھنا، جن پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا پروردگار عالم کی ذات، حضرت مہدی کی غیبت، اور اسی طرح اور کئی بھی ہے، قیامت پر کی مسئلہ، برزخ و دوزخ کا مسئلہ، اور اسی طرح اور کئی غیب کی جو ہے خبریں ہیں جن پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم بالکل بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ خدا کو آشکار کے طور پر دیکھ لے۔ یہ لوگ قیامت کے بارے میں کہتے ما ہی الا حیاتنا الدنیا تموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اس دنیا کے علاوہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی دوسرا جہاں نہیں ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یہ زمانہ ہے جو ہمیں ہلا کرتا ہے۔ ایسے افراد حیوانی خصوصیات سے آگے نہیں بڑھتے اور شناخت کے راستے کو محسوسات کے اندر محدود سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو چیز حواس کے ذریعے سے حاصل ہو وہی اسی پر اعتقاد رکھے۔ متقین عالم غیب پر ایمان رکھتے جو علم کی پہچان سے باہر اور اس سے بالاتر ہے، جیسا کہ ایمان ہے، عشق ہے، محبت ہے، تعظیم ہے، تقدس ہے، ارتباط ہے، اور بہت سے مسائل ہے کہ جو انسان جس پر یقین کرتا ہے۔ لیکن یہ جو مادہ پرست ہے وہ یہ سمجھتے کہ جو ظاہری ابدان سے جو ہے ان کی سوچ کے مطابق جو دکھائی دے، جو درک کرے وہی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
تو یہی کچھ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اس سے جو پیغامات جو ملتی ہے، پہلا پیغام ایمان عمل سے الگ نہیں ہے، غیب پر ایمان کے ساتھ مومنین کے فرائض اور عملی احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ یؤمنون، یقیمون، ینفقون۔ اس سے دوسرا جو پیغام ہے الہی نظریہ، کائنات میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں صرف محسوسات پر منحصر ہے، جیسا کہ یؤمنون بالغیب۔ اور تیسرا جو اس میں پیغام ہے کہ ایمان کے حصول کے بعد نماز کا قیام اور انفاق اہم ترین اعمال میں سے ہیں، جیسا کہ یؤمنون، یقیمون، ینفقون۔ الہی معاشرے میں نماز کے ذریعے سیرو الی اللہ اور اس طرف حرکت میں اضافہ ہوتا ہے، اضطراب روحی و نفسانی کجی، معنوی کمی، اور نماز کے ذریعے معالج اور درمان ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ الحمد کو اگر کسی مردے کے اوپر پڑھی جائے اور وہ زندہ ہو جائے، اس میں تعجب نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو معاشی۔ اسی طرح اس میں اور بہت سے مسائل ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، جو ہمارے روزانہ مسائل کے ادراک کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نماز کا قیام، چوتھا جو اس سے پیغام ہے، نماز کا قیام مستقل ہونا چاہیے، موسمی اور وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیمون الصلاۃ فعل مضارع استمرار ہے اور کام کی تسلسل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر سردیوں میں زیادہ سردی لگ جائے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، یا گرمیوں میں اتنے مصروفیات ہوتی ہے کہ ہم ان مصروفیات سے نہیں نکل پاتے، جس کی وجہ سے ہم نماز قضا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی روشنی میں نماز استمراری اس پر دلالت کرتی ہے، نماز کو کبھی قضا نہیں کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنا محرمات میں سے۔ انفاق میں بھی ہمارے لیے میانہ روی ہونی چاہیے۔ ما رزقناہم، مما میں میم جو ہے من کے بعد باس کے معنی میں آیا ہے، یعنی جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ سب نے کچھ انفاق کیا، وہ کچھ نے کچھ انفاق کیا، اس طرح ہے۔ خداوند متعال نے جو کچھ عطا کیا ہے، علم، عزت، دولت اور فن ہنر میں دوسروں کو انفاق کرے، جیسا کہ مما رزقناہم ینفقون۔ اس طرح کے اور بھی موارد ہے جو ماں سے مراد ہر وہ چیز کہ جو انسان خود استفادہ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہیں تعلیم دی گئی ہے وہ اسے معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں موجود ہے۔ اسی طرح رزقناہم میں یعنی انفاق حلال و مال سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے رزق انفاق کرتے ہیں لیکن چوری کر کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کسی تندور سے روٹی اٹھا کے چوری کر کے لے جاتا ہے اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق جو ہی اس کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا، ادھر سے چوری کر کے ادھر غریبوں کو کیوں انفاق کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ چونکہ پروردگار عالم نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی انجام دے تو پروردگار عالم اس کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ میں نے 4 روٹی چرایا ہے تو پروردگار عالم مجھے 4 روٹیوں کی سزا دے گا، لیکن 4 ضرب دست کریں تو 40 نیکیاں میرے پلڑے میں آئیں گے، تو میں جو ہے فائدے میں رہوں گا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تو نے پہلا تو کسی کا حق چوری کیا، اس کا گناہ آپ کو اوپر آئے گا، اور دوسری جو گناہ آپ نے کیا اس سے پوچھے بغیر کسی دوسرے کو دیا، اسی طرح جو چوری کا جو سزا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، اسی طرح تم کو 3-4 اور سزا ملیں گے۔ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تو نے اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں انہی کا جو اعمال قبول کرتا ہوں جو صادق ہو، مخلص ہو۔
इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, परवरदिगार आलम मुत्तक़ीन के अमाल को कबूल करता है। तो परवरदिगार आलम उन्हीं के अमाल को कबूल करेगा, और जो तुम तो मुत्तक़ीन ही कहलाओगे जब तूने चोरी किया। तो इससे जो सातवां जो पैगाम मिलता है रज़क़नाहुम, यानी इन्फाक हलाल माल से होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने हर किसी का रिज़्क़ सिर्फ हलाल में मुक़द्दर किया है। और रिज़्क़ दायमी नेमत को कहते हैं, जो ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है। ये वो शर्त है कि जो एहसान, अता और नसीब, इनाम और हिस्स के मफ़ाहिम से अलग करती है। अगर हमें ये यकीन हो कि हमारे पास जो कुछ है वो खुदावंद मुतआल का है, तो फिर इन्फाक करने से हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, और फिर हम अपने रिज़्क़ से बेहतर अंदाज में इन्फाक कर सकते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।